اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن میں آج کا موضوع ہے صبر۔ تو یہ دنیا چونکہ امتحان کی بنیاد پر قائم ہے، اس میں انسان کو بہت سی چیزیں جو ہے طوعاً و کرہاً برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ اس میں کچھ چیزیں انسان کے موافق ہوتی ہیں، کچھ اس کی طبیعت یا اس کی جو ہے حالات اس میں وہ ناگواری کی صورت پیدا کرتی ہیں، اور بعض اوقات کو جسے کہتے ہیں انسانی برداشت سے باہر بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے، یعنی ایسے حالات میں آپ اپنا اوپر قابو رکھتے ہوئے وہ ساری چیزیں اختیار کریں، برداشت کریں جو کہ آپ کے طبیعت اور حالات کے بالکل علی الرغم غیر موافق ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بنیادی معنی میں قرآن کریم نے کچھ مقامات پر یہ مفہوم کی وضاحت کی ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیونکہ بنیادی طور پر بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف میں اس کو بیان کیا گیا ہے، تو اگر کہا جائے کہ اس کا بنیادی موضوع صبر ہی ہے تو بے جانا ہوگا۔ تو اس میں اس کی آیت نمبر 18 کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد کو منا کر تو یوسف علیہ السلام کو لے گئے، اور بعد میں آ کر اپنے والد کو بتایا کہ اس کو تو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، اور وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَاذِبٍ، اور ان کی قمیض کے اوپر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، کہ یہ تو تم نے اپنے نفس سے کوئی بات بنا لی ہے، یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹ موٹ کا خون ہے اور معاملہ کوئی اور ہے۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، اور یہاں انہوں نے کہا کہ میں تو اب جو ہے نا اچھے طریقے سے صبر ہی کرتا ہوں۔ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اس کے بعد اسی سورہ کی جو ہے 83 نمبر آیت ہے، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، اور اس میں معاملہ جو کہتے ہیں کہ مزید ایک طرح سے تکلیف دہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے دربار سے سارے بھائی لوٹے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ اے والد محترم کہ ہم پر غلہ کی پابندی لگا دی گئی ہے، یہاں تک کہ ہم اپنے بھائی کو ساتھ لے کر نہ جائیں، تو پھر اس پر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسا ہی وعدہ ہے جیسا تم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا۔ تو انہوں نے اپنا قسمیں دے کر تو اپنے والد کو منایا۔ تو پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم ایک احتیاط کرنا کہ ایک ہی دروازے سے نہ گزرنا اور مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ تو ان کو مطلب کہ جسے کہتے ہیں ایک پیغمبر، ایک بہت ہی اعلیٰ اوصاف کے مالک اور اللہ کے ہاں سے کچھ خاص علم بھی رکھنے والے، تو بھنک پڑ گئی تھی کہ معاملہ کچھ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو اب جو ہے وہ وہاں سے لوٹے ہیں تو ان کو بتایا کہ بھی آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، تو ہم تو جو ہے ہمارے سامنے رہا تو ہم اس کے محافظ تھے، دیکھ رہے تھے، لیکن جب وہ علیحدگی میں ملا ہے بادشاہ یا اس کے دربار میں گیا تو اب اس کی تو ہم جواب دہی نہیں کر سکتے کہ وہ ایسا کرے گا، اور آپ بے شک اس گاؤں والوں سے بھی پوچھ لیجئے اور قافلے والے جو وہاں آ جا رہے تھے ان سے بھی پوچھ لیے، ہم تو سچ بول رہے ہیں۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، کہ یہ تم نے اپنے پاس سے بات بنا لی ہے، میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، تو میں اب صبر ہی اچھے طریقے سے کرتا ہوں۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، ہو سکتا ہے کہ اللہ سب کو لے آئے،
انہو هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یعنی یہ ایک دو مقام جو ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مکمل طور پر بے بسی کا معاملہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام جانتے بوجھتے بھی کسی قسم کا وہ ایکشن نہیں لے رہے، کہ ان کو پتہ بھی چل گیا کہ بیٹوں نے کچھ خیانت کی ہے اور یوسف علیہ السلام کو کہیں پھینک آئے ہیں، لیکن اس کے بعد چونکہ وہی بیٹے کمانے والے تھے تو پھر ان کو کچھ یہ اللہ کی طرف سے علم بھی تھا کہ کوئی معاملہ اللہ کی طرف سے بہتری والا ہے، اور اس لیے اب اس کا انجام یا اس کا رزلٹ اللہ کی ذات پر ہی انہوں نے چھوڑ دیا، اور اس بے بسی کی کیفیت کو انہوں نے صبر کا نام دیا کہ میں جو ہے صبر ہی کرتا ہوں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ ایک اور مقام یہ ہے سورہ فرقان، اور اس کی آیت ہے 42 نمبر۔ وہاں اس کا ذکر ہے کہ یہ کہتے ہیں وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں۔ اَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا اس شخص کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا؟ ان کاد لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، کہ قریب ہی تھا کہ یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھسلا دیتا، لولا ان صبرنا علیہا، کہ اگر ہم اس پر پکے کھڑے نہ رہتے، یعنی کہ صبر کی حالت یہ ہے کہ ہم وہاں پر ہی جمے رہے۔ پھر آ جائیں سورہ حجرات ہے، یہ 49 نمبر سورہ ہے، اس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ احکام دے رہے ہیں مومنین کو کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ جو لوگ باہر کھڑے حجروں سے تمہیں آوازیں دیتے ہیں بلند آواز سے، تو وہ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ ولو انہم صبروا، اگر وہ صبر کریں، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ تم گاؤں والوں سے بھی پوچھ لیجئے اور قافلے والے جو وہاں آ جا رہے تھے ان سے بھی پوچھ لیے کہ ہم تو سچ بول رہے ہیں۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ یہ تم نے اپنے پاس سے بات بنا لی ہے، میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا۔ فصبر جمیل، تو میں اب صبر ہی اچھے طریقے سے کرتا ہوں۔ عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، ہو سکتا ہے کہ اللہ سب کو لے آئے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یعنی یہ ایک دو مقام جو ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مکمل طور پر بے بسی کا معاملہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام جانتے بوجھتے بھی کسی قسم کا وہ ایکشن نہیں لے رہے، کہ ان کو پتہ بھی چل گیا کہ بیٹوں نے کچھ خیانت کی ہے اور یوسف علیہ السلام کو کہیں پھینک آئے ہیں، لیکن اس کے بعد چونکہ وہی بیٹے کمانے والے تھے تو پھر ان کو کچھ یہ اللہ کی طرف سے علم بھی تھا کہ کوئی معاملہ اللہ کی طرف سے بہتری والا ہے، اور اس لیے اب اس کا انجام یا اس کا رزلٹ اللہ کی ذات پر ہی انہوں نے چھوڑ دیا، اور اس بے بسی کی کیفیت کو انہوں نے صبر کا نام دیا کہ میں جو ہے صبر ہی کرتا ہوں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ ایک اور مقام یہ ہے سورہ فرقان، اور اس کی آیت ہے 42 نمبر۔ وہاں اس کا ذکر ہے کہ یہ کہتے ہیں وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں۔ اَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا اس شخص کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا؟ ان کاد لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، کہ قریب ہی تھا کہ یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھسلا دیتا، لولا ان صبرنا علیہا، کہ اگر ہم اس پر پکے کھڑے نہ رہتے، یعنی کہ صبر کی حالت یہ ہے کہ ہم وہاں پر ہی جمے رہے۔ پھر آ جائیں سورہ حجرات ہے، یہ 49 نمبر سورہ ہے،
اس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ احکام دے رہے ہیں مومنین کو کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ جو لوگ باہر کھڑے حجروں سے تمہیں آوازیں دیتے ہیں بلند آواز سے، تو وہ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ ولو انہم صبروا، اگر وہ صبر کریں، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ تم خود باہر آ جاؤ ان کے پاس، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کہ یہ اب دیکھیں کہ کسی کا انتظار کرنا یہاں یہ بھی صبر کے معنوں میں ہے، کہ ایسے شور مچا دینا کہ جلدی باہر آؤ، تو وہ اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ باہر کھڑے ہو کر ایک دفعہ آواز دے کر کچھ انتظار کریں تو صبر کریں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد ہے جی سورہ طور، اس کی آیت نمبر ہے 16۔ اس میں جہنمیوں کا ذکر ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے جسے جھٹلایا کرتے تھے، یہ وہ آگ ہے۔ اب تم بتاؤ کہ یا جادو ہے یا تم دیکھ نہیں رہے۔ اصلوہا، ڈال دو ان کو ادھر، داخل ہو جاؤ یعنی کہ جہنم میں۔ فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، اب صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تم وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ یعنی کہ صبر اب کرو یا نہ کرو، یعنی کہ یہ حالت ایسی ہے کہ جس میں انسان کی کسی بھی قسم کی کوشش، کاوش اور کسی بھی قسم کی جد و جہد اس کے کسی کام نہیں آ سکتی۔ تو یہ ہم نے چند آیات میں دیکھا کہ صبر ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان پر ایک بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ کاوش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے بعض کا، لیکن وہ برابری ثابت نہیں ہوتی اور بعض کا یہ مایوسی کا سبب بن جاتی ہے۔ اور خاص طور پر جو ہم جیسے ممالک ہیں جس میں جو انگریز نظام ہمارے لیے وضع کر کے گیا ہے، تو اس میں یہ بد انتظامی ہے، یہاں محنت کا صلہ نہیں ملتا، تنگی ہے، ترشی ہے، غربت ہے، بے بسی ہے، لا قانونیت ہے اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور عوام کی اکثریت بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہے۔ پھر محرومی ہے، اس کے بعد کبھی جنگ مسلط ہو جاتی ہے، سیلاب آ جاتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، قدرتی آفات آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، وبائی بھی اور انفرادی طور پر بھی، یعنی کہ انسان ایسی حالت کا شکار ہو جاتا ہے جس سے فرار کی راہ ممکن نہیں ہوتی۔ تو بہت ساری چیزیں نظام کے اوپر بھی بیس کرتی ہیں کہ جو انگریز وضع کر کے گیا ہے، اور بعد میں ہمارے تمام حکمرانوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے اس نظام کو بہتر کرنے کی یا بدلنے کی کوشش کی ہو۔ تو یہ اپنا نظام انگریز ہے، انہوں نے بہت اچھا اعلیٰ معیار کا بنا دیا کہ اس میں قانون کی حکمرانی ہے اور بنیادی حقوق کی جو ہے وہ حفاظت ہے، لیکن یہاں وہ الٹ نظام بنا کر گیا تاکہ یہاں کے لوگ جو ہیں ان کے مسلسل غلام رہیں، اور یہاں پر ان کے ایجنٹ جو ہیں ان کی غلامی کا تسلسل جو ہے وہ برقرار رکھتے رہیں۔ تو یہ ایک ایسے نظام میں جہاں کسی کو محنت کا صلہ نہیں ملتا، جہاں کوئی قابل جو ہے وہ اچھی سیٹ پر نہیں آ سکتا، اور جہاں نااہل جو ہے وہ اعلیٰ سیٹوں پر براجمان ہوں، تو پھر جو ہے کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے انسان، یا ایسے حالات مسلط ہو جائیں وہاں سے فرار ناممکن ہو، تو ایسی صورت میں جو کیفیت ہو سکتی ہے وہ سب پر یہاں ہے کہ کچھ بھی جو ہے نا جو جسے کیا کہتے ہیں نہ پائے مانند نہ جائے رفتن، تو انسان کو سب کچھ وہ برداشت کرنا پڑتا ہے، تو اسی برداشت کا نام صبر ہے۔ تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ان حالات پر اللہ تعالیٰ نے کہا بھی آپ مایوس نہ ہوں، تو ہمیں صبر کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے کہ ٹھیک ہے حالات کبھی بھی اس دنیا کے وہ بعض اوقات موافق مل جاتے ہیں، بعض اوقات موافق نہیں رہتے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے، ہم لوگ اس کو دارالجزا سمجھتے ہیں
کہ جو ہم کاوش کریں تو اس کا صلہ، اس کا پھل یہیں ہمیں مل جائے، لیکن یہ اللہ کے بنیادی اصول سے ٹکراتی ہے بات۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، اس کا انجام، اس کی اچھی جزا آخرت جو کہ ہمیشگی کی زندگی ہے وہاں ہمیں ملنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی ٹیسٹ کرنا ہے کہ انسان کس طرح کے ریئیکشن جو ہے وہ دیتا ہے، اور دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ آیا وہ اس کی دی گئی ہدایت قرآن کریم اس سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، اور جو انبیاء علیہ السلام ان کا اسوہ حسنہ جو ہے ان کے ہاں سے وہ کون سے جو ہے وہ سبق لیتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کچھ مقام ایسے جہاں اللہ نے ہمیں صبر کی تلقین کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد طلب کرو صبر اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں، جانوں اور مال کے نقصان سے، ان سب سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہاں تم بشارت دے دو، خوشخبری دے دو جو صبر کرنے والے ہیں ان کو۔ تو یہ جو اس کا عرصہ کہیں متعین نہیں ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں، 2 سال، 4 سال، 10 سال، 20 سال، کچھ بھی ان حالات کا عرصہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر یہ کہا ہے اللہ نے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اور جب تم پر ایسی کو مصیبت آن پڑے، قالو، تو یہ جو لوگ ہیں صبر کرنے والے وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بھائی بے شک ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اللہ ہی کی طرف لٹائے جانے والے ہیں۔ یہ ہو گئی اللہ کی طرف سے ایک ہدایت کہ جب آپ کے پاس حالات موافق نہ ہوں، ظلم بھی ہو آپ پر، زیادتی بھی ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ بقرہ کی ہی یہ آیت ہے 177 نمبر، اور اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مومنین کی صفات ہیں، اور اس میں جا کے آتا ہے کہ ان صفات بہت ساری ہیں، نماز، قرآن اور ایمان، عقائد اور انفاق، اور اس کے بعد آتا ہے والصابرین فی البأساء والضراء، کہ سختی اور تکلیف میں صبر کرنے والے، وحین الباس، اور جنگ کے دنوں میں بھی صبر کرنے والے۔ یہ یعنی کہ صفت ہے صبر کرنے والوں کی، کہ کس طرح کے بھی حالات سامنے ہوں تو وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں مومن لوگ، اور اللہ کی دی ہوئی رہنمائی سے جو ہے ہدایت لیتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جی سورہ یونس ہے، تو اس میں 109 نمبر آیت ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَیْکَ، کہ جو تمہاری طرف وحی کی گئی یعنی قرآن، اس پر چلو، اس کی پیروی کرو، وَاصْبِرْ، اور صبر کرو۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ہم سبھی جانتے ہیں، تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے دشوار گزار، تکلیف دہ حالات کا سامنا رہا مکہ میں، اور اس کے بعد بھی مدینہ میں بھی جنگیں مسلط کی گئیں۔ تو یہی اللہ ان کو فرما رہے ہیں کہ آپ اس ہدایت جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی اس کے اوپر چلو، اس کی پیروی کرو، وَاصْبِرْ، اور صبر کرو، حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ کوئی فیصلہ کرتا، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا۔ ٹھیک ہے، یہ انفرادی زندگی میں بھی ہمارے لیے بہت اس آیت میں روشنی موجود ہے کہ آپ اس لیے صبر کریں اور انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا، مدد طلب کریں صبر سے، نماز سے،
اور اس کے ساتھ ہی انتظار کریں کہ اللہ کے فیصلے کا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں، یعنی کہ ہر طرح کے حالات سے اللہ واقف ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ آپ کے لیے یہی حکم ہے کہ آپ صبر کریں، ضرور وہ موافقت کی کوئی نہ کوئی راہ نکال دے گا کہ جس سے ٹینشن کم ہو جائے گی، بلکہ کئی دفعہ ختم بھی ہو جائے گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ حج کہ وہاں ذکر ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومنین کی صفات قربانی کرنے والے ہیں، تو جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور جو ان کو تکلیفیں پہنچتی ہیں اس پر صبر کرنے والے، والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق انہیں دیا جاتا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ جس طرح کی بھی تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، جیسے ہمارا ملک جس میں اشرافیہ تو نہیں، غریب لوگ گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، پٹرول کا ریٹ، ڈالر کا ریٹ، بجلی کا ریٹ، گیس کا ریٹ، بجلی کی کمیابی، گیس کی شارٹیج، اور اسی طرح سے یہ جو سرکاری ملازم ہیں ان پر ظلم، زیادتی، گریجویٹی میں کمی، پینشن میں کٹ، اور اس طرح مطلب کہ ایک طرح سے ان کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ بہتر کی بجائے بدتر زندگی گزاریں۔ تو لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگ صبر کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے یہ ہمارے حکمران بدل دے اور ہماری پکار سن لے۔ پھر اب ہم تیسرا مرحلہ جو صبر میں ہے وہ ہے کہ اسے ہوگا کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے۔ بعض کا دنیا میں اللہ فیصلہ کر دیتے ہیں، اور بعض کا جو ہے اللہ تعالیٰ موقوف رکھتے ہیں یوم الدین تک، کہ جو ظلم زیادتی کرنے والا ہے جیسے فرعون، شداد اور قارون، حامان کی طرح اس دنیا میں اللہ ان کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، اور بعض کا بہت سے ایسے لوگ ہیں ظالم، تو ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ آخرت پر اٹھا رکھتے ہیں۔ تو یہ بہتر اس کی حکمت تو اللہ ہی کو پتہ ہے۔ تو یہ سورہ نحل ہے، اس کی آیت نمبر 96 ہے۔ لیکن ہم جو برداشت کر رہے ہیں، ہم جو صبر کر رہے ہیں، اس کا صلہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور ضرور ہم بدلہ دیں گے ان کو جنہوں نے صبر کیا، اجرہم، ان کا اجر، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بہت اچھا اجر کہ یہ جو وہ عمل کرتے رہے، یعنی صبر کرتے رہے۔ دیکھیں ایک تو زندگی ہے، روزگار کے مسائل ہیں، بنیادی سہولتوں کے مسائل ہیں، پھر انفرادی طور پر دیکھیں بہت سے لوگ ہیں ان کی اپنی کیفیات ہیں، بہت سے لوگوں کی شادی نہیں ہوتی، بہت سے لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، بہت سے لوگ سب کچھ مال متاع ہوتے ہوئے بھی یہ جوان اولاد ان کو چھوڑ جاتی ہے۔ بھرے پڑے ہیں یہاں پر اولڈ پیپلز ہاؤس، تو وہاں ہم رنگ برنگی داستانیں سنتے ہیں۔ تو یہ دنیا ہے ہی اسی چیز کا نام۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بس یہاں پر صبر ہی آپ کے لیے وہ بہتر ہے، تو جیسے بھی یہاں کے حالات سے آپ نے گزارا کرنا ہے، ہاں اس کی دی گئی ہدایت اس سے ضرور آپ نے جو ہے رہنمائی لیتے رہنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورہ مومنون، تو اس کی یہ آیت نمبر ہے 111۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں انی جزیتہم الیوم بما صبروا، کہ آج کے دن ان پر جو گزری، اس پر جو انہوں نے صبر کیا، ان کا بدلہ ان کو میں دوں گا، اور وہ کیا، انہم هم الفائزون، کہ وہ کامیاب قرار دیے جائیں گے۔ یعنی کہ یہ ایک ایسی حالت ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا بس نہیں چلا، آپ اچھا نظام نہیں لے کے آ سکے، تو لیکن ہے کہ آپ کا صبر جو ہے، جدوجہد اس کے لیے جاری رہنی چاہیے،
لیکن اس پر آپ کا جو کچھ تکلیفیں ایذائیں آئیں، اللہ کہتا ہے کہ ایک ایک قدم پر میں اجر دیتا ہوں، اور تمہاری پیاس کا بھی حساب، اس میں جو دھوپ تم برداشت کرتے ہو اس کا بھی حساب وہ اللہ اس کے بدلے میں اجر لکھتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ سورہ فرقان آیت نمبر 75، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، تو ان کے صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو اونچے محل عطا کرے گا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، فرشتے سلام و دعا کے ساتھ ان کی مہمان نوازی کریں گے۔ پھر آ جائیں سورہ فرقان، یہ فرقان ہو گئی، اس کے بعد ہے قصص، سورہ قصص کی 54 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے وہ پیچھے ہے صبر کیا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل پیرا رہے، اولئک یؤتون اجرہم مرتین، کہ ان کو دگنا اجر دوں گا، بما صبر، ان کے صبر کرنے کے بدلے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور ان کے جو برائیاں ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دوں گا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو دیا ہوا ہے ہم نے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں۔ پھر آتے ہیں سورہ دہر ہے 76 نمبر، اس کی آیت نمبر ہے 12۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ پیچھے مومن لوگ ہیں، ان کے کچھ صفات ہیں کہ وہ جو اپنی نظریں ماننی ہوتی ہیں پوری کرتے ہیں اللہ کے ہاں، اور وہ کھانا بھی کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو، اور قید جو لوگ ہیں ان کو، قیدیوں کو، اور پھر یہ طمع ہوتی ہے ان کی بھی، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی کھلا رہے ہیں، نہ کہ کوئی دنیاوی شہرت ان کو مقصود ہے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو اس دن کی یعنی روز محشر کی سختی سے اللہ بچائے گا، اور ان کو جسے کہتے ہیں کہ تازگی، فرت ان کا نصیب ہوگی، وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، تو ان کا جو صبر ہے اس پر اللہ تعالیٰ ان کو بہشت کے باغات اور ریشم کے ملبوسات عطا کرے گا۔ تو یہ کہتے ہیں نا کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ آج کے حالات سے بعض کا سٹریس میں آ کر ٹیمپو لوز کر دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تکلف نفسا الا وسعها، کسی بھی نفس کو اس کی ہمت سے زیادہ ہم اس پر بوجھ نہیں لاتے۔ تو یہ صرف معاملہ ہے صبر کا کہ ایسی کیفیت آ جائے کہ جس میں آپ بے بس بھی ہوں لیکن آپ غیر قانونی قدم نہ اٹھائیں، ہاں اللہ سے مدد طلب کریں اور صبر کریں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ قرآن کریم سمجھنے کی، پڑھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہمت توفیق دے۔ یہی قرآن ہے جو ہدایت دیتا ہے، رہنمائی دیتا ہے، شفا ہے، نور ہے، ہدایت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو اس لیے جو کچھ بھی حالات چل رہے ہیں اس پر صبر کریں، قرآن پڑھیں، سمجھیں۔ تو یہی اللہ سے ہماری دعا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور حالات بدلے گا۔